سننے کے بعد انشاءاللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ضرور آ جانے ہیں۔ ایک دن حضرت بی بی فاطمہ گھر کا سارا کام ختم کر کے چکی سے آٹا پیس رہی تھیں اور رو رہی تھیں۔ تبھی حضرت علی گھر میں تشریف لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ گھر کا سارا کام ہو چکا ہے اور فاطمہ رو رہی ہیں اور چکی سے آٹا پیس رہی ہیں۔ حضرت علی نے بی بی فاطمہ سے پوچھا، تم کیوں رو رہی ہو اور اتنا سارا آٹا کیوں پیس رہی ہو؟ بی بی فاطمہ نے روتے ہوئے فرمایا، اے میرے پیارے شوہر، آج میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے پیارے ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، اے میرے پیارے ابا جان، آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ میرے ابا جان نے فرمایا کہ اے بیٹی فاطمہ، میں تجھی کو تلاش کر رہا ہوں، اور فرمانے لگے کہ اے فاطمہ، تو سحری کر علی کے دسترخوان پر اور افطاری کرنا میرے ساتھ، اپنے پیارے ابا جان کے ساتھ۔ بی بی فاطمہ رو کر اپنے پیارے شوہر حضرت علی سے فرمانے لگی کہ آج کا دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہے، آج میں نے اللہ کو پیارے ہو جانا ہے۔ حضرت علی اس بات کو سن کر بہت زیادہ رونے لگے اور فرمانے لگے، اے فاطمہ، ابھی تک تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھڑنے کا غم ہمارے سینے میں موجود ہے اور تم اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہو، میں تمہاری اس جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ تو بی بی فاطمہ فرمانے لگی، جس طرح آپ نے میرے ابا حضور کی جدائی کا غم برداشت کیا ہے، اسی طرح سے میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لیجیے گا۔ حضرت علی روتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ یہ اتنا سارا آٹا کیوں پیس رہی ہو اور یہ پانی کیوں گرم کر رہی ہو؟ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی، میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں تاکہ اپنے دونوں بچوں کو اپنے ہاتھوں سے آخری بار نہلا سکوں۔ میں آٹا اس لیے پیس رہی ہوں کہ میرے بعد میرے بچے اور آپ اس آٹے کی روٹیاں بنا کر کھا سکیں۔ میں کپڑے بھی دھو چکی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو دھلے ہوئے کپڑے مل جائیں اور آپ پہن سکیں۔ میرے بعد میرے بچوں کو کون آٹا پیس کر کھلائے گا، کون کپڑے دھو کر پہنائے گا؟ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ بہت ہی زیادہ رونے لگی اور ساتھ میں حضرت علی بھی رونے لگے۔ حضرت علی بی بی فاطمہ کو سمجھا کر وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں، اب اور زیادہ کام نہ کرو۔ تبھی بی بی فاطمہ کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، انہیں تیز بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی اور بی بی فاطمہ ایک دوسرے کو دیکھ کر رو رہے ہیں اور اتنے میں ہی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین گھر میں تشریف لے آتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کو روتے ہوئے دیکھ کر اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے وہ کیسا منظر ہوگا جس ماں کو پتہ چل جائے کہ آج مجھے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے اور میرے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا، انہیں کپڑے کون پہنائے گا، انہیں کھانا کون کھلائے گا اور کون انہیں سلائے گا۔ حضرت علی اور بی بی فاطمہ دونوں اپنے بچوں کو دیکھ کر بہت تیز تیز رونے لگے اور اپنے ماں باپ کو روتے ہوئے دیکھ کر حضرت امام حسن اور حسین بھی رونے لگے اور پوچھنے لگے، اے بابا جان، آپ کیوں رو رہے ہو؟ حضرت علی خاموش رہے، پھر اپنی ماں بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے کہ امی آپ کیوں رو رہی ہو؟ تو بی بی فاطمہ نے روتے ہوئے فرمایا کہ آپ دونوں اپنے نانا جان کی قبر پر چلے جاؤ اور امام حسن اور حسین
اپنے نانا جان کی قبر پر چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تبھی قبر سے آواز آتی ہے، میرے پیارے بچوں، تم اپنی ماں کے پاس واپس لوٹ جاؤ، میرے پاس تو تم آتے ہی رہو گے، لیکن آج اپنی ماں کو جی بھر کے دیکھ لیجئے، آج کے بعد تمہیں تمہاری ماں کہیں نظر نہیں آئے گی۔ اپنے پیارے نانا جان کی بات کو سنتے ہی وہ گھر کی طرف دوڑتے ہیں اور اپنی ماں کے سینے سے لگ کر خوب روتے ہیں۔ حضرت علی بھی خوب رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ بھی رو رہی ہیں۔ تبھی بی بی فاطمہ کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ وہ حضرت علی کو اپنے پاس بٹھا کر انہیں 3 باتیں کہتی ہیں۔ پہلی بات کہ میں نے آپ کی خدمت میں آپ کی نافرمانی کی ہو، آپ کا کوئی حکم نہ مانا ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ حضرت علی روتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، تم نبی کی بیٹی ہو اور جنت کی عورتوں کی سردار ہو، تم نے اپنا حق پورا ادا کیا، مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ روتے ہوئے بی بی فاطمہ پھر دوسری بات کہتی ہیں، اے میرے پیارے شوہر، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو آپ کو دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجئے گا، اور بعد میرے بچوں کا خیال رکھیے گا، ان کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیجیے گا۔ اور حضرت فاطمہ کی تیسری بات آپ کو حیران کر دے گی۔ آپ روتے ہوئے کہتی ہیں کہ جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ میرے جنازے میں کسی کو بھی نہ بلائیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، آپ نبی کی بیٹی ہو، پھر تمہارے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ تو بی بی فاطمہ روتے ہوئے فرماتی ہیں، میں نے اپنے آپ کو آج تک پردے میں رکھا ہے، مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں کہ میری وفات کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ شام کو جب اندھیرا ہو جائے آپ مجھے دفن کر دیجیے گا۔ یہ باتیں سن کر حضرت علی بہت رونے لگے۔